إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا عذابا مهينا وقول الإمام ابن منذر أجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و بزائے تجلیات تنہائی یکتائی شہنشاہی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر ارض و سما خیر الورا صدر العلا شمس الضحا نیر فتحا انجم طہا امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی دی بے عد و شمار درود و سلام دیا بادشاہ میں خانے دے چکر لگان والا بیت اللہ کا طواف کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا چرس اور بھنگ دے کوٹے لگان والا آب زمزم کو لطف اندوز نہیں ہو سکتا غلال
دا کیڑا بدبو اور گندگی دے اندر بھی خوش و خرم رہتا ہے. خوشبو دے واسطے ہلاکت اور موت دا سبب بنتی. محب رسول محبت و عقیدت دے پھول نشاور کرتا ہے. جبکہ دشمن رسول کسے نہ کسے شکل دے اندر صورت دے اندر بغض عناد نفرت کا اظہار کرتا ہے. حضرات محب رسول دے نزدیک نبی علیہ السلام کی عزت حرمت ایمان کا حصہ اور دے واسطے سب کچھ اور ایسا بندہ محبوب علیہ السلام دے متعلق گستاخی توہین امیز الفاظ سن کے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور دا خون جوش مارتا ہے. اس سچے اور محب رسول کا کردار ہے. اور یہود و نصارہ کافر عیسائی کی صورت کے اندر ہو یہودیت کی صورت کے اندر ہو ہندو کی صورت کے اندر ہو وہ گائے بگائے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر کرتے ہوئے کہ ساڑھے دلوں کے اندر ساڑھے سینیوں کے اندر اسلام اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کتنا خود سے باطن ہے. اور مسلمان مومن پیارے پیغمبر علیہ السلام کا محبت کا دعویٰ کرنے والا اور اس چیز کو برداشت نہیں کرتا جتوں تک اور اختیار کے اندر
وہ کوشش کرتے کہ اس وقت میں گریبان پکڑا اور انہوں کیفر کردار تک پہنچاوا۔ حضرات آج کی میری گفتگو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا یا کرنے والی ایک کام ایک فعل آج تو نہیں ہو رہا۔ میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی مبارک کو لے کے آج تلک مختلف انداز کے اندر ہو رہے ہیں اور ہندہ رہے گا۔ کیوں کہ ایسی لوگ بتاتے خود کفار موقع فراہم کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا انجام میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی ذات نے قرآن عظیم کے اندر بیان کر دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کی ہوئے گا۔ اور پھر ائمہ احادیث اور نبی کا انجام بیان کر دیتے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ کا قرآن سنو کہ اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا جہان دے لوگوں، بے شک وہ لوگ جنہاں نے مینوں تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی، عذاب پہنچائی، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ انہاں لوگاں واسطے دنیا کے بھی اور آخرت کے اندر لعنت ہے۔ لعنت معنی ہے کہ لعنت جس بندے تے پہ جائے وہ اللہ دی غفور رحیمی تو دور ہو جاتا ہے، اللہ دی رحیمی تو دور ہو جاتا ہے، اللہ دی شفقت تو دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں واسطے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی لعنت ہے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں واسطے رسوائی والا عذاب رکھے، ذلت والا عذاب رکھے آئے۔ میرے معزز سامعین، میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے لوگوں نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، میرے محبوب علیہ السلام کی حرمت نو پامال کیتا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت نو کھیلن دی کوشش کی تھی۔ میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، ایک قوم سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالی
صحابی ہے، آپ دا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایدہ یار سبینہ، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو برا کہندا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے متعلق اپنی پاسبان نو چلاندا ہے، اے محیصہ نو روکدا ہے نہ روکدا ہے۔ ایک دفعہ کی ہویا ہے، اے محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جگری یار نو قتل کر دیتا، اے دے پائی محیصہ نو پتا چلیا، اے کہن لگا کہ تو اپنے جگری یار دوست نو قتل کر دیتا ہے، اے کہن لگا وہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو برا کہندا سی، میرے محبوب دے بارے برے الفاظ بولدا سی، اس واسطے میں اپنے محبوب علیہ السلام دے متعلق ایسے الفاظ سن نہیں سکتا ہے۔ اے جناب محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے الفاظ کہے، انہاں دا کوئی جڑا ہو ویسا ہے، یہ بھی دیتی محبت دے کے کلمہ پڑھ کے دار اسلام دے اندر داخل ہو جاتا ہے، تے اپنے جگری یار نو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ان یہودیتاً قامت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے متعلق بکواسات کرتی تھی، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اس عورت کا کون نپٹے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ہتھوں کے نال اے یہودی عورت کا چڑھائے دی گردن تن تو جدا کر دیتی، انہوں جہنم واصل کر دیتا۔ اللہ اللہ اس واسطے کہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ کے خود محبوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ دنیا کے رہندہ حق کی ختم ہو گیا ہے، وہ اللہ کی زمین دے اوپر بس نہیں سکتا ہے، اللہ کی زمین دے اوپر چل نہیں سکتا ہے، اللہ کی زمین دے اوپر سانس نہیں لے سکتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک گستاخ ام فرد اتنا قتل کر دیتا گیا ہے، یہ ہے کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا ایک نبینا صحابی ہے میرے محبوب علیہ السلام دا ہے، میری بیوی ہے، بیوی انتہائی خوبصورت ہے، یہ وچوں اللہ پاک نے نو تو ہیریاں جیسے بیٹھے عطا کیتے ہیں، ہے بدبخت ہے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندہ بول دیئے، آپ دے بارے پر زبانی کر دیئے، اے نبینا صحابی بار بار روک دائے، تو بعد آ جا میرے محبوب علیہ السلام کو برا نہ کہہ، اپنی زبان بندی نہ کر، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا بندہ اللہ نو تے محبوب نو تکلیف پہنچاوندا ہے او بندے دا انجام بڑا ہی برا دے، اللہ پاک نے رسوائی والا دے واسطے عذاب رکھے ہے، لیکن ایک بات نہیں آ رہی، ایک دن رات موقع پا کے اے نبی نے صحابی نے پیڑ دے اوپر تلوار رکھ دیتی ہے، تلوار رکھ کے نوک دے پیڑ کے اندر کھبوچ
فجر دی نماز میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے ادا کرتا ہے تے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اطلاعات آپ کو مل چکی ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اپنی بیوی نو قتل کیوں کیتا ہے کہنے لگا اللہ دے رسول مینوں پیاری بھی بڑی سی ایتے وچوں مینوں اللہ نے اولاد بھی عطا کیتی سی لیکن تواڈے بارے بدزبانی کرتی سی تواڈے بارے مندا بولتی سی اس واسطے مینوں گوارا نہیں ہویا مینوں برداشت نہیں ہویا اللہ دے رسول نال اپنے ہتھاں نال جہنم واصل کر دیتا ہے واہ ابو ہریرہ کس ویلے یاد آیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی مال دا کرما نہیں پڑیا تے کرما نہیں پڑیا تے جدوں کر جاندے نے اے ماں جڑی ہے پیارے پیغمبر نو مندا بولدی ہے تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں نو روک دے نے ایک پاسے میم ماں دی ہے ایک پاسے میم محمد دی ہے برداشت نہیں ہوندا تے گھروں باہر نکل جاندے نے تے ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخواست رکھ دینے بلکہ پریشان ہو کے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے نا تے آقا چہرہ ایک ہی پہچان جاندے نے ابو ہریرہ بڑا پریشان ہے ابو ہریرہ کیوں غمزدہ ہے تیرا چہرہ دس رہا ہے اللہ دے رسول اب میں گھر پہنچیا میری ماں نے تو مندا بولیا میرے کو برداشت نہیں ہویا پریشانی دی حالت اندر تواڈے کول حاضر ہو گیا ہوا میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام علیہ خاموش نے کہ ابو ہریرہ فرماتے نے اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا کرتے ہو اللہ میری ماں کو ہدایت نصیب کر دے تے میرے آقا ہاتھ اٹھاندے نے تے آ فرماندے نے اللہم اہدکم ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت نصیب کر دے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میرے آقا نے ہاتھ چکے نے دعا کی تھی میں آمین کہہ کے دوڑ لگا دینا وار کار میں پہلے پہنچنا کہ پیارے پیغمبر کی دعا آسمان سے پہنچ دی ہے کار پہنچ گئے تے جناب دروازہ بند ہے پانی گرن دی آواز آ رہی ہے کہ ماں غسل تو فارغ ہوئی ادھر دروازہ کھول دیے تے نال پڑھ دی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا فتویٰ کنا لوگاں دے بارے جڑے پیارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں آپ دے بارے اپنی زبان نو گندا کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے ایک بندہ نا پیارے ابو بکر دے نال جھگڑ پیندا ہے تے میرے پیارے ابو بکر نو مندا بولدا ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اے خلیفۃ المسلمین اگر تہاڈا حکم ہوئے تے میں دی گردن تن تو جدا کر دیواں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاندے نے بلکہ اپنا غصہ ختم کر دیندے نے اٹھ کے گھر چلے جاندے نے تے تھوڑی دیر بعد سیدنا
ابو ہریرہ نو اپنے گھر بلا لیندے نے بلا کے تے آ فرماندے نے ابو ہریرہ ذرا او بات دوبارہ کبھی جڑی ہن پہلے کئی سی فرمایا اللہ دے اے خلیفۃ المسلمین اگر تسی اجازت دیو تے میں اودی گردن نو تن تو جدا کر دیاں تے آ فرماندے نے اے ابو ہریرہ ایک بات صرف نبی دے بارے کدے بارے ایک بات صرف نبی دے بارے میں کہ جڑا پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے آپ دے بارے مندہ بولے او دا سر تن تو جدا ہو سکتا ہے صحابہ دے بارے میں صحابہ دے بارے میرے محبوب نے فرمایا کوڑے مارے جان جڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے متعلق بد زبانی کرتا ہے فرمایا نانو کوڑے مارے جان آؤ ذرا غور کر دے جاؤ ایک اور گستاخ ہے اسماء بنت مروان میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کرنے والی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں آپ فرماندے نے حاجت امرأۃ من ختمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لی بہار فقال رجل من قومها انا یا رسول اللہ فنعزا فقتلها فأخبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ينطق فيها قبیلے دی عورت ہے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ہجو کرتی ہے عرب دے اندر جڑے لوگ کسے دا مذاق اڑاندے سن او عربی دے اندر اشعار کہندے سن اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی ہجو کرتی آپ دا مذاق اڑاندی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس عورت نال کون نپٹے گا اس قوم دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا اللہ دے رسول میں دے نال نپٹاں گا اللہ اللہ یہ بندہ ایک دیر رات دے گھر دے اندر داخل ہو جاتا ہے جدو داخل ہو گیا یہ فندہ کے دے گردہ گردہ سے اولاد ستی ہوئی بیٹے ستے ہوئے میں اور ایک چھاتی دے اوپر بھی ایک بیٹا لیٹے آئے جنہوں اپنا چاپنا دودھ پلا رہی ہے اے صحابی اے جڑا صحابی اے دی قوم دائی ہے اے دی قوم دائی بندہ جڑا اس بچے نوں علیحدہ کر کے دے بولو انہوں قتل کر دینا ہے انہوں جہنم واشر کر دینا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لوٹ جانا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو جا کے اطلاع کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میں تو اٹے حکم دے مطابق اس عورت خاتمہ کرایا ہے ان جہنم واشر کرایا ہے جنہیں تو اٹے متعلق ہی جو کی تین جنہیں تو اٹے متعلق بکواسات کی تین تو اٹی عزت نفس نو چھالیا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دنیا والے اے دیکھ لو عمیر او بندہ جے جنہیں دنیا دے اوپر اللہ دی تے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غیبی امداد کی تھی میرے آقا دی جن نے بھی گستاخی کی تھی اور دنیا دے نہیں رہا ذلیل و رسوا ہو کے جہنم دا بالر بن گیا ہے اے کو اور بدبخت ابو افد یہ اپنے قبیلے دا بزرگ بندہ ہے اپنے قبیلے دا شیخ ہے بنی عمر بن عوف قبیلہ یہ دا اتنا بزرگ بندہ ہے نو ابو افد کیا جاندہ ہے یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تکلیف جاندہ ہے 120 سال کی عمر ہو چکی ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے یہ بندہ اس وقت میرے پیارے محبوب کی عطابت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق بکواسات کردہ ہے لوگوں کو پسند آئے لوگوں آپ دے متعلق پڑکاندہ ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اس بندے نو کون قتل کرے گا جڑا میرے بارے لوگوں پڑکا رہا ہے سیدنا سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے دا قصیدہ سنیا ہوا سی جڑا انہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے کے عظیم سیدنا سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو افد دا ایک قصیدہ سنن تو بعد انہوں قتل کر دیتا ہے انہوں جہنم واصل کر دیتا اللہ اللہ آؤ میرے معزز شامل میرے پیارے پیغمبر کی زندگی دے اندر جنہیں بھی مخالفت کی تھی جنہیں بھی میرے محبوب علیہ السلام دی گستاخی کی تھی میرے رب نے انہوں ذلت اور رسوائی کا تباہ و برباد کر دیتا ہے اے کون ہے اے عمر بن عبدالعزیز رضی رحمت اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی فرماندے رہے جنہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کرتا ہے انہو لا یقتل احد بسب احد الا من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبقات ابن سعد اندر الفاظ موجود نے آپ نے فرمایا کہ دنیا تک کوئی ہستی ایسی نہیں جڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام تو علاوہ برا بھلا جنوں کیا جائے کہ انہوں قتل نہ کیتا جائے انہوں قتل کر دیتا جائے اللہ اللہ آؤ ذرا غور کرو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گستاخ ہے یہ کون ہے عبداللہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا ہمسایا ہے یہ دا اصل نام عبدالعزہ ہے بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے اے بڑا سرخ رنگ والا ہے ابو لہب کیا جاندہ سی اے جناب چہرے تے وچوں لاٹاں نکل دیا سن لیکن اتنا بدبخت ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا گستاخ ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دیاں گستاخیاں کرنے والا ہے اور میرے پیارے محبوب دا ہمسایا ہے یہ نال اور بھی کافر مسائے سن حکم بن عاص عتبہ بن ابی معید عدی بن عمراء اور ابن الاسود الحزلی یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ہمسائے سن اور میرے آقا نو کھاتے اندر بھی اتنا تنگ کر دے آپ سین دے اندر کھانا پکام دے اے اوپروں گلالتا سٹ دے دے بلکہ ایک روایت دے اندر سیرت کی
ذات اندر موجود ہے لے آ کے اونٹ دی اجڑی میرے پیارے پیغمبر دے کھانے دے اوپر سٹ دیندے میرے آقا اس اجڑی اٹھا کے اپنے بار بازار دے اندر دروازے دے اندر لے آندے تے آپ فرماندے ہو یارو مینوں دسو تے صحیح اے بھی کوئی ہمسائے بھی دے مسائل نے ہمسائے اس طرح دے ہوندے نے اللہ اللہ ابو لہب بدبخت کمینہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کرتا ہے اور کس وقت جدو میرے آقا نے کوہ صفا دے اعلان فرمایا او عرب والے پڑھ قولوا لا الہ الا اللہ ابو لہب بولیا ابو لہب کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم تبلکا یا محمد اور دوسرے الفاظ تبلکا الہذا جماعتنا اے محمد تو سب اس واسطے جمع کیتا سی کہ اپنی گمراہی والی آواز ساٹھے تک پہنچائے نعوذ باللہ میرے ہاتھ ٹوٹ جان میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے اللہ نے آسمان تو وحی نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کالتا فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو تباہ و برباد ہو جائے تیرا مال اسباب تباہ ہو جائے تو ہلاک ہو جائے اور تیری بیوی بھی ہلاک ہو جائے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا دفاع اللہ پاک نے فرمایا اور جب جنگ بدر ہوئی جنگ بدر ہوئی 8 سال تو بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ پاک نے عزت نال نوازیا بدر کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ہوتے بڑے بڑے سردار کافران دے جہنم واصل ہو گئے اور ایک اطلاع پہنچ دیا ابو لہب تک بھی پہنچ گیا کہ مسلمانوں فتح ہو گئی ہے بڑے بڑے کافر جڑے نے جہنم واصل ہو گئے مر گئے ایسے غم دے اندر بیمار ہو جاندہ ہے میرا رب دی بیماری دے اندر اضافہ کر دیندہ ہے اضافہ ہوندے انہوں چیچت دی بیماری پہ جاندی ہے ادھر جسم میں جو بوانا شروع ہو جاندی ہے اور گھر والے انہوں دور کر دیتا ہے گھر والے دے بیٹے دی بیوی کول بیٹھانا گوارا نہیں کر دے انہوں دور کر دیندے نے ایک موقع ایسا انہوں علیحدہ کمرے دے اندر بند کر دیندے نے یہ دے جسم دے وچوں بو آ رہی ہے اور جناب ایسے حالت اندر ہی مر جاندہ ہے جہنم واصل ہو جاندہ ہے لیکن آج اولاد جتے واسطے سب کچھ کرتا ہے آج اولاد دے قریب نہیں آ رہی انہاں نے ایک حبشی نو پیسے دے کے ابو لہب نو واسطے کڑا کھلوایا اس
کڑے دے اندر نہ حبشیاں نے بھی لکڑا دے ذریعے نو کڑے دے اندر سٹ کے دے اوپر مٹی پا دیتی. میرے رب نے فیصلہ فرما دیتا ان الذین یعصون اللہ ورسولہ جہاں مینوں تے میرے محبوب نوں تکلیفاں پہنچاندے فرمایا لعنہم لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. میں رب نے ایسے لوگوں واسطے دنیا تے بھی لعنت رکھیا میں آخرت کے اندر بھی لعنت رکھیا میں اور ایسے بندے واسطے میں رب نے رسوائی والا عذاب رکھیا ہے. ایسی رسوائی والا عذاب رکھیا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنیا سن کے اپنے کنانوں ہاتھ لگائے گی. اللہ اللہ آؤ میرے واسطے شامل جن نے بھی میرے محبوب کی گستاخی کی تھی اللہ نے ادھر انجام اچھا نہیں کیتا. ایک بندہ عیسائی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں اپنا کاتب وہی لکھن والا کاتب رکھ لیندے میں. سورہ آل عمران نازل ہوئی, سورہ بقرہ نازل ہوئی, انہیں دو میں سورتاں لکھیاں. اے بدبخت جڑا پھر مرتد ہو جاتا ہے اسلام چھڑ جاتا ہے کافراں نو جا کے آندا ہے جو کچھ میں لکھیا ہے محمد نو صرف وچ ہی ہوندا ہے. جو میں لکھ کے آیا صرف اور صرف محمد نو علیہ الصلوۃ والسلام وہ کو جاندا ہو کچھ نہیں ہوندا. اللہ دا کرنا اے بدبخت مر جاندا ہے جہنم واسل ہو جاندا ہے. اے دے حواری اینوں قبر دے اندر دفن کر دینے تے رات اینوں جناب قبر نے بھی قبول نہ کیتا اینوں باہر کٹ کے سٹ دیتا. انہاں کافراں کیا اے مسلماناں دی شرارت ہو سکتی ہے کہ انہاں دے پیغمبر دے بارے گفتگو کیتی سی ہو سکتا ہے انہاں نے قبر وچوں کٹ کے سٹ دیتا ہے. انہاں نے قبر اس کو زیادہ گہری کھودی لیکن رات کو پھر زمین نے قبول کرن کو انکار کر دیتا پھر سٹ دیتا. اے اٹھے ویکھیا پھر انہاں نے اور زیادہ اوتے تو بھی زیادہ گہرا کڑا کھود کے اوتے دفن کیتا لیکن زمین نے پھر چکے بار سٹ دیتا. اللہ اعلان کر رہے ہیں ان الذین یعصون اللہ ورسولہ. ایک کافر سمجھ گئے اے مسلمانہ دا کام نہیں, اے اللہ پاک نے ذلت و رسوائی مقدر بنا دیتا ہے. اس واسطے یارو کافر مشرک بے ایمان انہاں نے پیارے پیغمبر دیاں گستاخیاں کردیاں رہنا تے ساڈا ایمان چیک ہوندا رہنا. اے ہندوستان دی ایک بدبخت نے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے. ساری قوم ساری امت مسلماناں تا پا رہی ہے لیکن ساڈے حکمراناں دی زبان نے حرکت کی تھی نہیں کی تھی. کم از کم جتنی طاقت ہے اتنا تے احتجاج کرنا چاہیے. انڈیا دا سفیر ملک جو ملک بدر کرنا چاہیے, تجارت ختم کرنی چاہیے, اپنے معاہدے ختم کرنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ
کہ ساڈے کسے رکن نے مسلماناں دے آقا مسلماناں دی جان ایمان پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق بکواس کی دیئے اور تنوں پتہ لگنا چاہیے ایتے بھی ساڑھے امام دا جڑا وہ زاویہ اللہ تجدہ ہونا چاہیے ایتے دے ساڑھے حکمران کرسیاں پیچھے پہنے پوری امت مسلمان احتجاج کر رہی ہے اور بلکہ عرب ممالک نے انڈیا دیا چیزاں دا بائیکاٹ کیتا لیکن پتہ نہیں پاکستان میں اور ایک حکمرانہ نو انڈیا دے نال کس طرح دا پیار ہے کس طرح دی محبت ہے لگتا آقا دی محبت نالو انڈیا دا پیار سے جاتا ہے صرف مسلمانی دا لیبل لگایا ہے ایمان نہیں نام تا ایمان ہے زبان تا ایمان ہے لیکن دلوں ایمان نہیں مسلمان ہے مومن ہے اور کی زبان کے اندر اور کے کن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق توہین امیز الفاظ سنے وہ خاموش ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور کئی لوگوں نے بھی آواز دیتی لوگی اگر معافی مانگ لے تو معاملہ درست ہو جائے گا میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گستاخی کرنے والا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسے امتی کو حق نہیں کہ کوئی پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے تو انہوں معاف کر دیتا جائے کوئی امتی معاف کر سکتا اے صرف اختیار میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وہ آپ معاف کر سکتے سن جس طرح آپ نے اپنے بڑے بڑے ویریاں معاف فرمایا لیکن کوئی امتی اپنے محبوب علیہ السلام کے گستاخ نو معاف نہیں کر سکتا نہ درخواست کر سکتا کہ معافی منگ لیں تو معاملہ درست ہو جائے گا بلکہ آپ فرماتے ہیں مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے وہ پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے انہوں فوری قتل کر دینا چاہیے وہ دا شہید کے رحمدہ زندہ رحمدہ حق کی نہیں اس واسطے کہ میرے اور تیرے ایمان کا تقاضا ہے اللہ کو دعا ہے کہ میرا خالق مالک شانو اپنا ایمان ثابت رکھنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ